ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اکثر لوگ آتے ہیں اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ میرے سر میں اکثر درد رہتا ہے، ایک دن طبیعت ٹھیک ہے، دوسرے دن پھر سر میں درد ہے، پھر ایک دن طبیعت ٹھیک ہے، پھر دوسرے دن سر میں درد رہتا ہے۔ کئی لوگ آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہلکا ہلکا میرے سر میں درد اکثر ہوتا رہتا ہے۔ کئی یہ کہتے ہیں کہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، یا سورج غروب ہوتا ہے تو میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی کیفیات ہیں، ان کے لیے میں آپ کو دو احادیث پیش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر درد جو رہتا ہے اس کا علاج کیا بتایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک پر تیل لگایا کرتے تھے، اور اتنا زیادہ تیل لگایا کرتے تھے کہ نیچے پگڑی اور نیچے جو ٹوپی تھی، ٹوپی کے نیچے کپڑا رکھتے تھے، اور جب پگڑی مبارک کو امامہ شریف کو اتارتے تو نیچے جو کپڑا ہوتا وہ تیل سے بھرا ہوتا تھا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر مبارک پر اتنا زیادہ تیل استعمال کیا کرتے تھے۔ آج دیکھیں ہم بھی کبھی کبھار تیل استعمال کرتے ہیں، ہمارے پرانے بزرگ تو بہت تیل استعمال کیا کرتے تھے، لیکن آج کل کی جو نوجوان نسل ہے ان کو اور بڑے عجیب عجیب شیمپو اور عجیب عجیب سی چیزیں مل گئی ہیں۔ میں کسی بات کا یہ نہیں کہتا کہ فلاں چیز استعمال نہ کریں، فلاں چیز استعمال نہ کریں، لیکن ہم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک چھوڑ دیا ہے، جس سے ہم اکثر پریشان رہتے ہیں اور سر میں درد رہتا ہے۔ حضرت دوید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سر پر تیل لگاؤ تو بسم اللہ پڑھو۔ اگر کوئی بندہ سر پر تیل لگاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ پڑھے بغیر اگر کوئی بندہ سر پر تیل لگا لیتا ہے تو 70 شیطان اس کے ساتھ تیل لگاتے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا 70 شیطان اس کے ساتھ تیل لگاتے ہیں جو بندہ تیل استعمال کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ عمل تھا، سنت ہے، تیل سر پر لگانا چاہیے، اور بسم اللہ پڑھ کر تیل سر پر لگانا چاہیے۔ اگر بسم اللہ نہیں پڑھی تو پھر شیطان اس تیل میں شامل ہو جائے گا، وہ بھی استعمال کرے گا۔ جب وہ استعمال کرے گا تو انسان پر شیطانی اثرات اپنے شیطان جو ہے وہ چھوڑ جائیں گے، جس سے انسان کے سر میں تکلیف رہے گی، پریشان رہے گا، سر میں درد رہے گا۔ اسی لیے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم سر پر تیل لگاؤ تو اس سے پہلے اپنی بموں پر تیل لگاؤ، اس میں سر میں درد نہیں ہوگا۔ یہ جو آنکھوں کے اوپر بھویں ہیں، ان بھووں پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیل لگاؤ۔ جو ان بموں پر تیل لگائے گا، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سر میں درد نہیں ہوگا جو اپنی بموں پر تیل لگائے گا۔ اب میں سنت عمل آپ کو بتاتا ہوں تیل لگانے کا۔ جب آپ سنت کے مطابق اپنی بھووں پر، اپنی پلکوں پر، اپنے سر پر
تیل استعمال کریں گے، ایک تو آپ کو اجر بھی ملے گا، دوسرا شیطان کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے، تیسرا جب سر پر تیل لگایا جائے گا تو علماء فرماتے ہیں کہ سر کے مسامات کھل جاتے ہیں اور تیل لگانے سے سر کا گندا بخار نکل جاتا ہے، سر کی خشکی دور ہو جاتی ہے، حافظہ قوی ہو جاتا ہے، اور سر کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ تمام کے تمام مسائل جو ہیں، پریشانیاں جو ہیں، امراض جو ہیں، وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں تیل لگانے سے۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر مبارک پر زیادہ تیل استعمال کیا کرتے تھے۔ اگر سنت کے مطابق آپ نے تیل استعمال کیا اور سر پر تیل لگایا، آپ کو دنیا میں بھی اس کا فائدہ حاصل ہوگا کہ سر کی تمام بیماریوں سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیں گے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ اب سنت کے مطابق تیل کیسے لگائیں؟ نمبر 1، آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں سر پر تیل اس لیے لگا رہا ہوں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیل استعمال کیا ہے اور میں سنت عمل سمجھ کر اپنے سر پر تیل لگا رہا ہوں۔ نمبر 2، بسم اللہ پڑھے بغیر تیل کو استعمال نہیں کرنا۔ نمبر 3، اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر تیل ڈال لینا ہے۔ اب یہ انگلی اور یہ انگوٹھا، جس کو ہم شہادت والی انگلی بھی کہہ دیتے ہیں، یہ انگلی اور انگوٹھا، ان 2 انگلیوں کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر ایسے لگانا ہے تیل کے ساتھ۔ تیل لگا کر اپنی دونوں بھووں پر اس طرح تیل لگا لینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سر پر تیل لگانے سے پہلے اپنی بھووں پر تیل لگا لیا، اس کے سر میں درد نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ اپنی دونوں یہی انگلیاں، ان پر تیل لگانا ہے اور اپنی دونوں پلکوں پر ایسے تیل لگا لینا ہے۔ اب اپنے ہاتھ سے تیل لگانا ہے اور سر کے دائیں جانب پہلے تیل لگانا ہے، پھر بائیں جانب تیل لگانا ہے، پھر پورے سر پر تیل لگانا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے۔ جو بندہ اس طرح اپنے سر پر سنت سمجھ کر تیل لگائے گا، اللہ تعالیٰ سر کی تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے گا، سر میں کبھی درد نہیں ہوگا، اور سر کی تمام امراض سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو شفا عطا فرما دیں گے، حافظہ قوی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے علم میں اضافہ فرما دیں گے، اور علماء فرماتے ہیں کہ اس کی عمر بھی کم لگے گی۔ اگر 60 سال اس کی عمر ہے تو 40 سال کی عمر اس کی لگے گی، اگر تیل لگاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے سر پر تیل لگاتا رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالی تمام کو شفا عطا فرمائے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اور سب کو جنت الفردوس میں اللہ تعالی اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔